وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة القارعة مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سورۃ القارعہ یہ مکی سورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے اس صورت میں قیامت کی ایک خاص حالت اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پہاڑ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رکھا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، وہ قیامت کے وقت ان پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، جو ایماندار ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی جو کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز۔ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی چیز سے مراد قیامت ہے۔ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ جانتے ہیں کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ پریشان پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پروانوں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تشبیہ چند چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، کثرت میں۔ جس طرح روشنی میں پروانے کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو میدان محشر میں اولین و آخرین سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ایک تو تشبیہ کثرت میں ہے، دوسری تشبیہ جو پروانوں سے دی گئی ہے وہ عاجز اور کمزور ہونے کے اعتبار سے۔ جس طرح پروانے کمزور، بے بس اور عاجز ہوتے ہیں، اسی طرح اس وقت
انسانوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ بہت ہی کمزور ہوں گے، بہت ہی ضعیف ہوں گے۔ البتہ بعض مومنین کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اطمینان اور سکون میں رہیں گے اور سکون سے اٹھیں گے، لیکن سب کی حالت کمزوری کی ہوگی اور سب پر ضعف طاری ہوگا۔ تیسری جو تشبیہ ہے جو پروانوں سے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح روشنی میں پروانے منتشر نظر آتے ہیں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح میدان محشر میں سارے لوگ منتشر نظر آئیں گے، بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اور میرا کیا حال ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہاں ایک قیامت کی ایک خاص حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو رکھا ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ اس واسطے رکھا ہے کہ تاکہ زمین حرکت نہ کرے، جنبش نہ کرے۔ ایک زمانے دراز سے جب سے اللہ نے اس دنیا کو قائم کیا ہے، جب سے یہ پہاڑ موجود ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یہ حال ہوگا کہ پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو رنگین اون سے تشبیہ دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ السُّودُ، پہاڑ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ لال ہوتے ہیں، بعض کالے ہوتے ہیں، بعض سفید ہوتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں ایسا اڑیں گے جس طرح دھنی ہوئی رنگین اون کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ پہاڑ بھی ہوا میں اس طرح اڑیں گے جس طرح رنگین اون کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح پھریں گے، اڑیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، بس بہرحال جس کا پلہ بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ خاطر کا آرام میں ہوگا، پس وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے وزن کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قیامت کے دن اعمال وزن کیے جائیں گے، تولے گنے نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کے اعمال کو وزن فرمائیں گے، پر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جو مومن ہوگا، جو ایماندار ہوگا، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہوگا اور دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، پس وہ شخص خاطر کا آرام میں ہوگا اور من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، پس اس کو حاویہ ملے گی۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کو حاویہ ملے گی، اس سے مراد کافر ہیں، مشرک ہیں، چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اللہ کی وحدانیت نہیں ہوتی، وہ اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کو نہیں بساتے، تو ظاہر ہے وہ تو نافرمان ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ تو یہاں پر پلہ ہلکا ہونے سے مراد یہ ہے کہ قلت ایمان کی وجہ سے وہ پلہ ہلکا نہیں ہوگا،
بلکہ عدم ایمان کی وجہ سے وہ پلہ ہلکا ہوگا۔ تو ظاہر ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی وحدانیت نہیں ہوگی، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو نہیں بسایا ہوا ہوگا، تو وہ میدان محشر میں بڑا ہی نامراد ہوگا اور خسارے میں ہوگا، پر اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پہلے تول میں، ایک دفعہ کے تول میں مومن اور کافر کو الگ کر دیں گے۔ ابھی دوسرا ایک تول ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کہ قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، وہ اپنی نیکی کو بھی دیکھے گا، بدی کو بھی دیکھے گا۔ تو ظاہر ہے دوسری مرتبہ جو تول ہوگا اس میں مومن کے اعمال حسنہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا اور اعمال سیئہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جس کا پلہ وزنی ہوگا اور جس پلے میں نیکیاں زیادہ ہوں گے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور جس پلے میں برائیاں ہوں گے، اعمال سیئہ ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جس پلے میں دونوں برابر ہوں گے، اعمال حسنہ بھی برابر ہیں اور اعمال سیئہ بھی برابر ہیں، تو اس کے لیے اعراف تجویز ہوگی، نہ وہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا۔ تو بہرحال میرے دوستو، مومن کے لیے تو جنت پکی ہے، وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نہیں ہوگا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو نہیں بسایا ہوگا دنیا میں، تو اس شخص کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور ہاویہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ایک دہکتی ہوئی آگ میں ان جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ اور وہ جہنم کیسی ہے، کتنی گہری ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جہنم کے اوپری حصے سے کوئی پتھر ڈال دے، وہ پتھر 70 سال تک اس جہنم کے اندر جائے گا لیکن جہنم کی تہ کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنی گہری وہ دوزخ ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کافرین اور مشرکین کو اور نافرمانوں کو اس حاویہ میں ڈالا جائے گا، ایک دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ بہرحال یہ سورہ قاریات ہی، اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔